بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے یعنی اہل علم اور نہ جاننے والے یعنی بے علم کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دنیا میں ایک شخص وہ ہے جس کے پاس مال موجود ہے، دولت موجود ہے، اسباب موجود ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھئی ایک بڑا مالدار ہے، دوسرا بہت غریب ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص وہ ہے جس کے پاس علم کی روشنی موجود ہے، علم کا نور موجود ہے، دوسرا شخص وہ ہے جو اس روشنی اور نور سے محروم ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی مثال روشنی کی ہے۔ جس شخص کے پاس رات کے اندھیرے میں روشنی کا کوئی ذریعہ موجود ہو، روشنی کا آلہ موجود ہو، اس کے ذریعے سے وہ بہت سارے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ وہ راستے میں کسی گڑھے میں گرنے سے بچ جاتا ہے، کسی نقصان دہ چیز پہ اس کا پیر آ جائے، روشنی اگر ہو تو اس سے بچ جاتا ہے، کسی موذی جانور سے بچ جاتا ہے، یا کسی ناپاک چیز میں پیر رکھنے سے اور نجاست میں ملوث ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اندھیرے میں روشنی سے یا روشنی کے ذریعے سے محروم ہے، اس کو راستہ صحیح طور پر چلنے کا معلوم نہیں ہو سکے گا، راستہ بھٹکنے کا امکان ہے، کسی گڑھے میں گرنے کا امکان ہے، موذی جانور پر پیر آ جانے کا اور نقصان کا امکان ہے، کسی نجس اور ناپاک چیز پر پیر آ جائے اور تلویث کا امکان ہے۔ تو یہی مثال آپ سمجھ لیں اس علم کے نور اور روشنی کی۔ جب اللہ پاک کسی کو علم کا نور، علم کی روشنی عطا فرماتے ہیں، اس علم کے نور کے ذریعے سے یہ حرام سے بچ جاتا ہے، یہ اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے، یہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہ ہلاکت والے کاموں سے بچ جاتا ہے، اللہ پاک کی ناراضگی والے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ علم کی روشنی وہ روشنی ہے اس کے ذریعے سے انسان حلال اور حرام کو پہچانتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، جائز اور ناجائز کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ معلوم ہوا یہ علم بہت بڑی صفت ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، قصہ آپ حضرات کو تفصیل سے معلوم ہے کہ ابھی اللہ پاک نے دنیا کو پیدا نہیں فرمایا، مخلوق پیدا نہیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے امتحان لیا اور فرشتوں سے گویا کہ ان کا آپس میں تقابل ہوا، ایک امتحان ہوا۔ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ گویا کہ یہ اس وقت کے ایک مدرسے کی ایک صورت ہے کہ اللہ پاک امتحان لے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس مدرسے کے گویا طالب علم ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے مقابلہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے
تو آپ سب طلبہ ساتھی جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں مختلف حلقے قائم فرمائے. خاص طور پر کچھ صحابہ ایسے تھے جو حصول علم کے لیے ہر وقت مسجد نبوی میں رہتے تھے، اور ان صحابہ کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چبوترا بنایا جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں. گویا کہ یہ نبوی دور کا پہلا مدرسہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ، اس کے نمایاں طلبہ سارا دن قرآن حدیث کا علم حاصل کرتے. اور کھانے پینے کا نظام کیا تھا کہ کچھ صحابہ کے جو باغات تھے اس میں سے کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیتے، اور جس صحابی کو جتنی ضرورت ہوتی اس میں سے اس کے بقدر کھجور کھا لیتے. اپنا گزر بسر اسی پر کرتے اور علم دین حاصل کرتے. معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے محنت، جستجو، شوق، لگن، جذبہ یہ بہت ضروری ہے. آج ہمارے طالب علم میں اس جذبے کا فقدان ہے جسے ایک علم کی جستجو کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منہومان لا یشبعان، منہوم فی المال و منہوم فی العلم. دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک مال کا حریص، دوسرا علم کا حریص. مال کے حریص کا بھی کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جتنا مال اس کے پاس آ جائے، جتنی دولت یہ کما لے. یہاں تک کہ جیسے آتا ہے روایتوں میں، ایک سونے کا پہاڑ بھی اس کو حاصل ہو جائے یہ چاہے گا کہ دوسرا بھی مل جائے. تو یہ حرص مال یہ ایسی بری چیز ہے کہ جس کے اندر یہ صفت اگر خدا نخواستہ پیدا ہو جائے پھر یہ حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ حرص مٹتی نہیں ہے. انسان چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ مال آ جائے. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ کیفیت انسان کی بن جاتی ہے. تو یہ تو مذموم ہے، یہ صفت بری ہے، حرص مال کا پیدا ہونا. لیکن دوسری چیز وہ ہے حرص علم. علم کی حرص یہ محمود ہے، یہ اچھی صفت ہے، یہ پسندیدہ صفت ہے کہ کسی کے دل میں علم کا حرص پیدا ہو جائے. اور آپ اپنے بزرگوں کے، اکابر کے حالات پڑھیں کہ وہ علم کا کیسا جذبہ اور کیسی حرص رکھتے تھے حصول علم کی. ہر وقت مطالعہ کرنا، علمی نکات پر غور و فکر کرنا، علم کے لیے سفر کرنا، علم کے لیے مشکلات اور مشقتوں کو برداشت کرنا، بس یہ ان کی زندگی کا گویا کہ ایک خلاصہ تھا. اور یاد رکھیں یہ علم یہ ایسی صفت ہے کہ یہ اللہ پاک طلب پر دیتے ہیں. اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کس میں کس قدر طلب ہے، اس طلب کے بقدر پھر اللہ پاک علم سے نوازتے ہیں. لیکن جو استغنا دکھاتا ہے اس علم سے پھر اس کو یہ علم حاصل نہیں ہوتا. یہ علم طلب چاہتا ہے، یہ علم ادب چاہتا ہے، یہ علم تواضع چاہتا ہے، یہ علم جستجو، محنت، لگن اور جذبہ چاہتا ہے. آج بلند ہمتی کی ہم میں کمی ہے ہمارے طالب علم میں. بلند ہمتی جسے کہتے ہیں، بلند ہمتی کی آج ہم میں کمی ہے. اور طالب علم بس یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے پاس ہو جاؤں، یہ 8 سالہ 10 سالہ جو تعلیمی دور ہے یہ جیسے تیسے کر کے گزار لوں، دور حدیث کر لوں، سند حاصل کر لوں، پھر دیکھا جائے گا. نہیں، جذبہ ہے کہ مجھے اس علم کی روشنی کو پھیلانا ہے، مجھے اس علم کی حفاظت بھی کرنی ہے اور مجھے اس علم کی اشاعت بھی کرنی ہے. تو طالب علم کے ذمہ دونوں کام ہیں، علم کی حفاظت بھی باطل سے
اور علم کی اشاعت بھی۔ اس علم کو ہر ایک تک پہنچانا ہے، اس علم کو پھیلانا ہے، چاہے وہ کسی کو قاعدہ پڑھانے کے ذریعے سے ہے، کسی کو قرآن سکھانے کے ذریعے سے ہے، تجوید سکھانے کے ذریعے سے ہے، چاہے کسی کو علوم اور فنون علوم عالیہ پڑھانے کے ذریعے سے ہے، چاہے قرآن اور حدیث پڑھانے کے ذریعے سے ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہو، ہمارا عزم کیا ہو کہ اس علم کو اچھی طرح حاصل کریں گے، محنت اور شوق سے حاصل کریں گے۔ آج جذبہ نہیں ہے ہمارے طالب علم میں، وہ شوق نہیں ہے، دوسرے شوق اتنے زیادہ پالے ہوئے ہیں کہ علم کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ ان اکابرین کو اللہ پاک نے جو اتنا علم دیا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایک جذبہ تھا، ہمت تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، استاذ کے سبق میں نہایت پابندی سے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سبق کا نغا ہو گیا، سبق میں نہیں آئے۔ تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق کا نغا کیا ہو۔ استاذ نے کہا بھئی معلومات کریں کہ آج کیوں نہیں آئے۔ جا کر معلومات کی گئی تو معلوم ہوا کہ پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، جس لباس کو پہن کر وہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اس وقت غربت کا یہ عالم اور یہ حالت تھی، اور یہ ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کسی سے لباس مانگ لیں عاریتاً۔ تو اس حضرت استاذ نے اپنا لباس بھیجا کہ یہ جا کے ان کو دے دو، اور وہ لباس پہن کر سبق میں آئے۔ لیکن دیکھیے یہ بھی ان کی طبیعت نے گوارا نہیں کیا، بلکہ کہا، یہ شرط لگا دی کہ مجھ سے کوئی خدمت لے لیں، کوئی کام لے لیں، اور یہاں تک کہ پھر کوئی کتابت وغیرہ کا لکھنے کا کام کیا، قبول کیا، اس کے بعد اس لباس کو قبول کیا، سبق میں آئے۔ آج یہ جذبہ ہم میں ہے، یہ لگن ہم میں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو فرماتے تھے بعض دفعہ کہ میں کیا کرتا، باہر جاتا، یہ سبزی وغیرہ کی دکانوں کے پاس جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں، اس چھلکوں کو اٹھا لیتا، پانی میں اس کو گرم کر کے بھگو کر اس کو کھا لیتا۔ ایک بڑا عرصہ میں نے اس طرح گزارا، اور سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، قریبی مسجد میں جاتا، وہاں صفائی کرتا، اور اسی کی جو چٹائی وغیرہ ہوتی اس کو اپنے اوپر لپیٹ لیتا اور سردی سے اپنے آپ کو بچاتا۔ اس طرح علم حاصل کیے۔ تو بیسیوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں مثالیں ہیں، کیا کیا مثال آدمی دے گا۔ ایسے ہمارے ان اکابرین نے، بزرگوں نے علم محنتوں کے ساتھ، مشقت کے ساتھ حاصل کیا ہے، قربانیاں انہوں نے دی۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے نہ تو وہ قربانیوں کا زمانہ ہے، راحت ہے، ساری سہولیات مہیا ہے، بلکہ بعض ایسے بھی گزرے ہیں، کئی میل کا سفر کر کے پڑھنے آتے تھے، اور پھر کئی میل کا سفر کر کے روزانہ واپس جانا ہوتا تھا۔ نہ سواری تھی جانے کے لیے، نہ کوئی انتظام تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، آرام کا انتظام نہیں تھا۔ آج اگر سہولیات کے اعتبار سے دیکھ لیں تو ہم اور آپ کے پاس ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ سواری کا انتظام طلبہ کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، پیسے آپ کے والدین آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق دیتے ہیں، اور آپ کی تمام ضروریات آپ کے والدین پوری کرتے ہیں۔ آپ سے انہوں نے کام کا مطالبہ نہیں کیا، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کے والدین نے ملازمت کا، کمانے کا تقاضا کیا ہو، بلکہ وہ آپ پر خرچ کرتے ہیں۔ بس ان کا ایک مطالبہ اور ایک یعنی خواہش ہے کہ آپ علم دین حاصل کر لیں۔ انہوں نے آپ کو علم کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ تو یہ پھر بڑی ناقدری ہوگی کہ اس سہولیات کے دور میں پنکھے موجود ہیں، روشنی کے لیے لائٹیں موجود ہیں، کھانے پینے کے لیے آپ کے پاس وافر مقدار میں پیسے موجود ہے، سواری موجود ہے، لیکن جو نہیں ہے وہ ہے علم کا شوق، علم کی رغبت، ایک علم کا ذوق۔ اس کی آج بڑی کمی ہے ہم میں، اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
یہی فرق ہے ہمارے اور پہلے زمانے میں. سہولیات ایک بھی نہیں تھی لیکن ایک جذبہ تھا. لیکن اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ اللہ پاک نے اتنے بلند علمی مقام تک ان حضرات کو کیسے پہنچایا؟ لکھنے کے لیے قلم نہیں ہوتا تھا، سیاہی نہیں ہوتی تھی، سفر کے لیے سواری نہیں ہوتی تھی، کھانے پینے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا، سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. لیکن کیا تھا؟ ایک جذبہ تھا جس کو جذبہ کہتے ہیں، اور علم کی ایک حرص تھی. اس جذبے اور اس حرص علم کی وجہ سے اللہ پاک نے اس مقام تک ان حضرات کو پہنچایا آج جن کا نام ہم لیتے ہیں. آج سہولیات ساری ہے، ہر چیز وافر مقدار میں ہے. جو کام مہینوں میں ہوتا تھا وہ دنوں میں بلکہ گھنٹوں میں ہوتا ہے. ہر قسم کی سہولت، کتابیں موجود. پہلے کتاب ایک ہوتی تھی، پڑھنے والے 10-15 ہوتے تھے، مل کے کتاب استعمال کرتے تھے. آج جو طالب علم چاہتا ہے، اتنی استعداد سب کے پاس سے اپنی ذاتی کتابیں لے لیتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب لے لیتا ہے. لیکن جس چیز کا فقدان ہے، میں نے عرض کیا، وہ ہے علم کا شوق، علم کا ذوق، علم کے حرص. یہ چیز آج طلبہ سے نکل رہی ہے. دوسری چیزوں میں اتنا انہماک ہوا ہے، اتنی توجہ بڑھ گئی ہے کہ اس علم کا شوق اور ذوق آج ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. آج یہاں تک کہ اگر ہم پیسے جمع کرتے ہیں تو طالب علم کو چاہیے کہ اس سے کتاب خرید لے. لیکن آج ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے؟ موبائل خریدنا. ابھی چند دن قبل کچھ طلبہ کے والد آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ بھئی بچوں نے بغیر اجازت کے موبائل خرید لیا، بغیر اجازت کے وہ بھی. اور موبائل میں نے کہا بھئی کہ میں نے عرض ہی کیا، میں نے کہا ان کو چاہیے اگر پیسے جمع کیے، خود سے جمع کیے، لیکن موبائل خرید لیے. کبھی کتاب خریدنی چاہیے تھی. طالب علم کے خریدنے کی چیز کتاب ہے، موبائل نہیں ہے. ہم اور آپ کے خریدنے کی چیز موبائل نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں بھئی فلاں کے پاس تو فلاں والا ہے، اسمارٹ فون ہے، فلاں ماڈل ہے، فلاں. اچھا اب اس کے لیے پیسے جمع کروں گا. آج طالب علم اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، پھر کیا لے رہا ہے؟ موبائل لے رہا ہے. موبائل نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی کا سامان ہے. ظاہری بات ہے جتنا اس قدر اس چیز میں انہماک ہوگا، علم سے تو دل اچاٹ ہو جائے گا، پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ آج ایک بلند ہمتی طالب علم سے رخصت ہو گئی ہے، کم ہمتی آ گئی ہے. پاس ہونا ہم نے اپنا ایک مقصود بنا لیا ہے، اور بس ہماری معراج یہ ہے کہ او میں پاس ہو گیا. پاس ہونا کوئی بات ہے؟ ایک طالب علم اگر پہلے 90% نمبر لیتا تھا، اب وہ 70% پہ 60 پہ آ گیا. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے اور بہت زیادہ تشویش کی بات ہے. بس ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں پاس ہو گیا ہوں. اصل تو یہ ہے کہ بھئی کتاب میں محنت کتنی کر رہا ہوں، کتاب کو سمجھ رہا ہوں نہیں سمجھ رہا ہوں، مجھے عبارت آتی ہے، مطلب آتا ہے، کتاب پڑھ سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں، سمجھ رہا ہوں، کل کو سمجھا سکتا ہوں. اس کی فکر آج نہیں ہے. بے فکری کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں، آج جس نے اپنے آپ کو قیمتی بنا لیا، کل کو پھر اس کے مزے ہیں. لیکن خدا نخواستہ آج اپنا یہ موجودہ وقت کسی نے ضائع کر دیا، خراب کر دیا، علم میں مضبوطی پیدا نہیں کی، محنت نہیں کی، بس وقت گزار لیا، کل کو پھر پریشانیاں اس کا انتظار کر رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد آپ سے یہ ہے بس کہ علم کے لیے شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. خارجی چیزیں، یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں، یہ طالب علم کے لیے زہر قاتل ہے. ہمیشہ اس پر بات ہوتی ہے. اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے تو 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے طالب علم کا ناقابل تلافی نقصان بھی ہے اور طالب علم کا مقصد تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. آج کل اس میں پہلے ایک تھی، اب 2 ہو گئی ہے. ایک یہ موبائل کا فتنہ آج کل، دوسرے کثرت تعلقات، دوستیاں. سیدھی بات ہے، انتہائی نقصان دہ ہے. جس طالب علم میں تعلقات بڑھانے کا، دوستیوں کا مرض ہو، یاد رکھیں خسارے میں رہتا ہے ہمیشہ. یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. آج یہ مرض ہم نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے.
پھر کلاس کے دوست الگ ہیں، پھر ہم اس حلقے کو وسیع کرتے ہیں ماشاءاللہ. کلاس کے الگ ہیں، دوسری کلاسوں کے الگ ہیں، مدرسے کے الگ ہیں، مدرسے میں دوسرے شعبوں کے الگ ہیں، محلے کے الگ ہیں، بلڈنگ کے الگ ہیں، فیس بک کے الگ ہے، واٹس ایپ کے الگ ہے. اور دوسری چیز وہ ہے یہ موبائل کا فتنہ. جتنا نقصان آج اس نے اور اس بلا نے خاص طور پر یعنی ہر طبقے کو، ہر انسان کو جو اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اور غلط زیادہ ہے صحیح کم ہے، یقینی بات ہے، لیکن طالب علم کو جتنا پہنچایا ہے نقصان اتنا اور کسی طبقے کو نہیں پہنچایا. ظاہری بات ہے، طالب علم کا مطلب ہی کیا ہے؟ جو علم کی طلب میں لگا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو کیا ہے، اس سے علم کی طلب ختم ہو جاتی ہے، نہ دل لگتا ہے پڑھائی میں، بس یہ موبائل اٹھایا اور اس میں 2-3-4 گھنٹے نکل گئے. اور دوسری مصیبت میں نے عرض کی، یہ دوستیاں ہیں، یہ کثرت تعلقات ہے، یہ بہت بڑا فتنہ اور مصیبت اور وبال ہے آج. تو وہی طالب علم کامیاب ہے جو مان کر چلے. اور علماء نے باقاعدہ لکھا ہے، مدرسے کی مثال اسپتال کی ہے. جیسے اسپتال میں مریض داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی پہ نہیں چلتا، وہ ڈاکٹروں کی، طبیبوں کی مرضی پہ چلتا ہے. وہی طالب علم صحت یاب ہوتا ہے جو اپنے معالج کی مان کر چلتا ہے. اب ظاہری بات ہے، اس کو خاص قسم کی دوا دینی پڑتی ہے، بعض چیزوں سے اس کو روکا جاتا ہے، بعض چیزوں پہ اس کی پابندی لگتی ہے، بعض چیزیں کرنی ہوتی ہے. تو جو مریض اپنے معالج کے کہنے پر ترتیب پہ چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اسپتال میں بھی اپنی مرضی کرے کہ میں فلاں دوائی نہیں کھاؤں گا، فلاں وقت نہیں کھاؤں گا، جس چیز کو دل چاہے کھاؤں گا، وہ کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا. مدرسے کی مثال اسپتال کی ہے. یہاں بھی طلبہ کے لیے کچھ اصول، ضوابط، قوانین بنائے جاتے ہیں. بھئی فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کرنا ہے، بھئی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، بھئی تسبیحات کی پابندی کرنی ہے، بھئی تکرار کی پابندی کرنی ہے، مطالعے کی پابندی کرنی ہے، بھئی فضول وقت ضائع نہیں کرنا، دوستیاں نہیں کرنی، موبائل استعمال نہیں کرنا، ادھر ادھر بیکار نہیں گھومنا، وقت ضائع نہیں کرنا. تو اس میں بعض میں بھی 2 طبقے ہیں. بعض طلبہ اس پابندیوں کو اپنے اوپر ظلم تصور کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اور ہماری جو آزادی کا حق ہے اسے سلب کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہی طالب علم کامیاب ہوگا جو ان اصول، ضوابط، قوانین کی پابندی کرے گا، اپنے اساتذہ کی مان کر چلے گا. اور جو ان اصول اور ضوابط اور قوانین کو بوجھ سمجھے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، اساتذہ کی بڑوں کی مان کر نہیں چلے گا، وہ طالب علم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لائٹ کھول لیں. مختصر وقت کے لیے انشاءاللہ ابھی مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد کچھ وقت کے لیے ذکر ہوگا، مراقبہ، پھر دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل وصلیت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. تین مرتبہ پڑھیں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. تین مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. تین مرتبہ پڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. تین مرتبہ پڑھے. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. تین مرتبہ پڑھے. واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی.
3 مرتبہ پڑھے یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو، یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارکہ میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام امت کو، خصوصاً خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہا، مجتہدین، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، مشائخ، اپنے والدین عزیز و اقارب، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اب کچھ وقت کے لیے ذکر کریں گے، تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات کا نزول ہو رہا ہے اور یہ برکات میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم، ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم، جس کا نہیں دنیا میں تو اس کا سہارا ہے، جس کا نہیں دنیا میں تو اس کا سہارا ہے۔
مالک تیرے ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے، مالک تیرے ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے، تو غیب سے دیتا ہے، تو غیب سے لیتا ہے، تو غیب سے دیتا ہے، تو غیب سے لیتا ہے، سجدے میں جھکا کر سر بندوں نے پکارا ہے، سجدے میں جھکا کر سر بندوں نے پکارا ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشی کوتاہیاں گناہ ہوئے اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ سب طلباء کو علم نافع کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔